تاک رات ہمارے پاس بچی ہوئی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، اور شب قدر اللہ نے یہ بھی شب قدر امت محمدیہ کو خاص عطا کیا، اس سے پہلے کسی کو شب قدر نہیں دی۔ شب قدر کا ایک معنی ہے تنگی کی رات، قدر عربی میں تنگ کو کہتے ہیں، تنگی کی رات شب قدر۔ اس کو تنگی کی رات کیوں کہتے ہیں؟ تنگ رات، تنگی کی رات، تنگ ہو جانے والی رات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آسمان سے شب قدر میں اتنے فرشتے زمین پر آتے ہیں، اتنے فرشتے زمین پر آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے فرشتوں کی تعداد سے، اتنی تعداد ہوتی ہے کہ زمین کم پڑ جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور چونکہ جب سے میرے آقا نے وصال فرمایا ہے تو جبریل زمین پر اب نہیں آتے، لیکن آتے ہیں تو ایک رات میں آتے ہیں، اسے شب قدر کہتے ہیں۔ اور صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ شب قدر میں جو فرشتے زمین پر آتے ہیں، کیوں آتے ہیں پتہ ہے؟ جبریل کے ساتھ اللہ اکبر سال بھر اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ ہمیں زمین پر جانے دے، اے اللہ ہمیں زمین پہ جانے دے، اور جو ہم سے بہتر عبادت کرتے ہیں، توجہ کرنا یہاں، جو ہم سے بہتر عبادت کرتے ہیں اس عبادت کرنے والوں کی زیارت ہمیں کرنے دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار، فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں زمین پہ جانے دے اور ہمیں ان سے ملنے دے، ان سے ملاقات کرنے دے، ان کی زیارتیں کرنے دے جو ہم سے بہتر عبادت کرتے ہیں۔ یا اللہ جبریل سے بہتر عبادت کون کر سکتا ہے؟ دور رسالت میں کہتے تو ہم سمجھتے کہ سید العالمین کی ذات تھی، لیکن یہ تو قیامت تک کے لیے ہے کہ وہ سال بھر اللہ سے عرضی لگاتے اور اللہ سال میں ایک رات ان کو زمین پہ بھیجتا ہے، جاؤ جو تم سے بہتر عبادت کرنے والے ان سے مل لو جا کر۔ تو کون سی عبادت ہے جو جبریل سے بہتر آپ کر لیں گے یا ہم کر لیں گے یا فرشتوں سے بہتر ہم عبادت کر لیں گے؟ ہے کوئی؟ نہیں نا۔ تو پھر جبریل کی دعا بے مقصد تو نہیں، فرشتوں کی دعا بے مقصد تو نہیں؟ ایسی کون سی عبادت ہے جو فرشتے نہیں کر سکتے آپ اور ہم کر سکتے ہیں؟ تو وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ نماز نہیں ہے میرے عزیز، کیونکہ ہم فرشتوں سے اچھی نماز تو پڑھ بھی نہیں سکتے، ہے نہیں۔ کون سی عبادت ہے؟ تو صاحب روح البیان نے لکھا ہے وہ عبادت ہے جو فرشتے کر ہی نہیں سکتے، جو فرشتے کر ہی نہیں سکتے۔ کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت ہے کہ تجھے شدت کی پیاس لگی ہو، تجھے شدت کی پیاس لگی ہو اور تیرے سامنے کوئی پیاسا آ جائے تو تو اپنے ہاتھ کا شربت اس کے ہاتھ میں دے دے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہ وہ عبادت ہے۔ تجھے شدت کی بھوک لگی ہو، تیرا پیٹ کہتا ہو مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا، اور تیرے ہاتھ میں غذا موجود ہے، کھانا موجود ہے، تو تو خود نہ کھائے، بھوکا رہ کر اس غریب کو کھلا دے، اس بھوکے کو کھلا دے۔ یہ وہ عبادت ہے جو فرشتوں کے بس میں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں، انہیں بھوک کیسے لگتی؟ جب انہیں بھوک نہیں لگتی تو وہ کسی بھوکے کو کیسے کھلائیں گے اپنا کھانا؟ وہ کھاتے ہی نہیں ہیں تو وہ دوسرے کو کیسے کھلائیں گے؟ تو تم نے اپنا لقمہ اس کو دے دیا، تم نے اپنا شربت اس کو دے دیا، تم کو پیسوں کی ضرورت تھی اور تم جا رہے تھے بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے، اپنے سے بڑا کوئی ضرورت مند مل گیا۔ جیسے میں جوتے خریدنے جا رہا ہوں بازار میں، میرے پاس پرانے جوتے تو ہیں، عید کے لیے جوتے لینے جا رہا تھا، مجھ سے زیادہ ضرورت مند کوئی ایسا ملا، ارے میرے پاس سحری کو پیسے نہیں ہے، دل میں خیال آیا یار پرانے جوتوں پر بھی عید ہو سکتی ہے، اٹھا کر مجھ سے زیادہ ضرورت اس کو ہے، ارے لے جا، تیرے بچوں کو بھوکا رکھنے کی بجائے سحری کروا لینا، اپنی رقم اس کو اٹھا کے دے دی۔ یہ کام فرشتے نہیں کر سکتے، یہ کام آپ کا ہے۔ اور فرشتے ایسے عبادت گزاروں کو ملنے کے لیے شب قدر میں زمین پر آتے اور ان سے مصافحہ کرتے۔